داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ الزمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 39 سے۔ مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد ہوا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم مخالفت پر اڑے ہو تو اڑے رہو، میں حق کی دعوت پر جمع اور ڈٹا رہوں گا۔ دو ٹوک طریقے سے چیلنج کا انداز، فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے جس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب آئے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی لوگوں کے لیے۔ فمن اہتدی فلنفسی، پس جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر نگہبان نہیں، زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں، یہ نہ مانے تو خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو روح کو قبض کر لیتا ہے ایک شخص کی اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ کہ جو ابھی نہیں مرا اس کی نیند میں روح اللہ لے لیتا ہے۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت، تو جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی تو اللہ روح روک لیتا ہے۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے یعنی روح کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ موت آئی تو روح روک لی گئی، اور روزانہ نیند میں روح لے لی جاتی ہے، اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو دے دی جاتی ہے، مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے موت ہر ایک کو آئے گی۔ اللہ دکھا رہا ہے جیسے روزانہ وہ تمہیں نیند کے بعد کھڑا کرتا ہے، ایک مرتبہ جب موت آ جائے گی اس کے بعد وہی تمہیں دوبارہ کھڑا کر دینے پر قادر ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے صفا اور سفارشی بنا لیے؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اے نبی فرمائیے کیا اس صورت میں بھی کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں تب بھی ان کی پوجا پاٹ کرو گے، تب بھی ان کو سفارشی بناؤ گے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ فرما دیجئے شفاعت کا اختیار کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے تمام آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ اکیلے تنہا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے چہرے متنفر ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ توحید کی، اللہ وحدہ لا شریک کی بات کہی جائے تو ان مشرکوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو فوراً یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے معبودوں کی بات ہو تو بڑے خوش، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو تو ناراض۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اللہ کی فرمانبرداری کی دعوت دی جائے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں،
پردے کی بات کہی جائے، تقوی کی بات کہی جائے تو لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، بے حیائی کے کام، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹا، جن میں اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہوتی رہیں، ایسے گناہوں کے کاموں کی بات آتی تو لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبیوں فرمائیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، بے شک تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ یہ تمام فیصلے آخرت میں فرما دے گا عدل اور حق کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور کچھ انہیں مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا میں عمل کر لو یہ تو صحیح ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل تو کام آنے والا ہے، مگر کل قیامت کے دن کچھ بھی دینا چاہو اول تو کچھ ہوگا نہیں، بالفرض مل بھی جائے دینا چاہو تو فدیے کے طور پر کچھ قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ مراد ہے کہ اللہ کا عذاب جس کو یہ بھلا بیٹھے، جس کا انکار کر بیٹھے، وہ ان کو آ گھیرے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ان کے وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے برے جو وہ کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ آ کر گھیر لے گا، یعنی عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت عطا کر دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ یہ ہے ناشکرہ انسان، مادہ پرست انسان، کہ جو کچھ ملتا ہے اس پر اتراتا ہے۔ یہی اترانے کا ذکر قارون کے واقعے میں بھی آیا تھا سورۃ القصص میں، یہی اترانے کا بیان ایک باغ والے کے واقعے کے بیان میں بھی آیا تھا سورۃ الکہف کے مطالعے میں۔ تو یہ دنیا پرستوں کا حال، ذرا کچھ مل جائے تو اکڑ میں آ جاتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بل یہ فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کچھ لے کر یا کم دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ قد قالها الذين من قبلهم، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ جھٹلانے اور ناشکری پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے اعمال، ان کے کرتوت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ فاصابهم سیئات ما کسبوا، پس ان پر برائیاں آ پڑی ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، انہیں جلد وہ برائیاں پہنچیں گی اس کے سبب جو انہوں نے برے اعمال کیے۔ وما هم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہے جس کے لیے چاہتا رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا تنگ کر کے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب بڑی پیاری آیت قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی سب سے زیادہ امید افزا آیت گناہ گاروں اور مجرموں کے لیے بھی۔ ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف یعنی زیادتی کر لی، ان کو بھی فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، حتیٰ کہ باغی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے، ان کو بھی اللہ خطاب کر رہا ہے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ چاہے سارے گناہوں کو بخش دے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، جو چاہے کرے
وہ بخش سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر اور حرام۔ ہم کتنے گناہگار کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں، اگر ہم پلٹ آئیں، سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ ہے سچی توبہ کہ بندہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس توبہ پر مزید بات جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله داوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گناہ گار بندوں سے بھی خطاب کر رہا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک اللہ غفور اور اللہ رحیم ہے۔ سچی توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ توبہ کیسے کرنی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ اگلی آیت سے سورہ زمر آیت نمبر 54 ارشاد ہوا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی فرمانبرداری اختیار کر لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر تم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اسلام کی روش اختیار کر لو، گناہوں کو ترک کر دو، جھک جاؤ۔ یہ ہے اصل توبہ۔ خالی زبان سے توبہ توبہ کہنا، استغفار کے کلمات ادا کرنا کافی نہیں، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا کافی، یہ سب بھی کریں مگر سچی توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی فرمانبرداری پر آنا، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ یہ کرے تو اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ اور ہمیں معاف فرما دے گا۔ مزید ارشاد ہوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اس بہترین کلام کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اللہ نے بہترین کلام دیا، بہترین طریقے پر اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کی۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، تمہارا تعلق اس کے ذریعے اللہ سے قائم ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اور پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اس قرآن کی طرف آؤ، اس سے جڑ جاؤ تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور یعنی خبر بھی نہ ہوگی۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس اس بارے میں جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، وان کنت لمن الساخرین، اور میں ہنسی مذاق اڑانے والوں میں سے رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ نہ کہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا، او تقول حین تری العذاب، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یہ نہ کہے لو ان لی کروتن، کہ کاش مجھے ایک مرتبہ لوٹنے کا موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نہیں، اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کلام موجود، ہدایت آ گئی، قبول کر لو تاکہ کل کی حسرت سے تم بچ سکو۔ ارشاد ہوا بلا قد جاءتک آیاتی، اللہ فرمائے گا یقیناً تیرے پاس میری آیات آئیں، فکذبت بها، تو نے ان آیات کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر چاہا، بڑائی چاہی، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اس برے انجام سے بچائے، اور اللہ اپنی آیات کا ہمیں یقین اور ان کی تصدیق کرنے اور ان کا علم حاصل کرنے اور ان آیات کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا نافرمانوں کے بارے میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا
تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ارشاد ہوا، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ کا خوف دل میں تھا، گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی اللہ انہیں کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا۔ کون سی کامیابی؟ دنیا کی نہیں، دنیا تو عارضی، اصل زندگی آخرت کی کامیابی کے ساتھ اللہ اپنے متقی بندوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ اپنے ان نجات پانے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے پر وکیل یعنی کارساز ہے، نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، مراد تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یہ سورت کا مرکزی موضوع توحید کا عملی تقاضا، عبادت اللہ کی اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت، یہ توحید کا عملی تقاضا بار بار بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ پر اور اے نبی آپ سے پہلے لوگوں پر یہ وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ بالفرض اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس آپ ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ خطاب اللہ کے رسول سے ہے، نفی شرک اور مشرکوں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، سارے اعمال، ساری نیکیاں اگر ہیں بھی وہ ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی کائنات میں غور و فکر نہیں کیا، اس کے انعامات پر غور و فکر نہیں کیا، تو کمتر اور حقیر سی چیزوں کو معبود بنا لیا۔ اگر اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو تو بندہ توحید پر بھی کاربند رہے گا اور اللہ ہی کی اطاعت کرے گا۔ کیوں؟ وہ یہ خالق، مالک، رازق اور کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور تمام زمین قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی مٹھی میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس زمین و آسمان کو ختم کر کے ایک نیا نظام اللہ تعالیٰ برپا کرے گا، اور زمین و آسمان اس کی مٹھی اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو شرک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اللہ کی بادشاہت کا اظہار، زمین و آسمان اس کی مٹھی میں، اور اللہ پوچھے گا کون ہے بادشاہ؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اعلان ہوگا اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ بخاری شریف میں اس بات کی تفصیل آتی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ عرش کو تھامنے والے فرشتے وہ محفوظ رہیں گے، باقی ہر ایک پر بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں ایک اور پھونک ماری جائے گی۔ فاذا هم قیام ینظرون، بس وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ اب کیا ماجرا ہوگا ہمارے ساتھ۔ مجرموں پر، نافرمانوں پر دہشت طاری ہوگی۔ معاشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اور کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی، مراد ہے نامہ اعمال۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ بھی، ہر نبی اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔
فہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل کے مطابق اللہ فیصلے فرمائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ اب آخرت کے نتائج کا بیان۔ ارشاد ہوا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب تک کہ وہاں جہنم پر آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جیسے قید خانے کے دروازے کھول کر مجرموں کو اندر لیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اور ان کے داروغہ محافظ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت فرماتے؟ فینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور آئے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہوگا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچتے رہے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ مجرموں کے بھی گروہ الگ الگ ان کی شناعت اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے، اہل ایمان کے بھی مختلف درجات گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، استقبال کرنے کے لیے جیسے کھولے جاتے ہیں دروازے، اور پھر مہمان نوازی کی جاتی ہے مہمانوں کی، ان کو اندر بلایا جائے گا استقبال کر کے۔ فقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور اس کے محافظ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، طبتم فادخلوها خالدین، بہت اچھے رہے ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم مقام بنا لیں جنت میں جہاں ہم اور جیسے ہم چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی عمدہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے عرش کے گرد۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرشتوں میں اگر اختلاف رائے ہوتا تھا، کوئی چاہت ہوتی تھی، کوئی سوالات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.